السلام علیکم، میں ہوں سید خرم شہزاد اور کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ اور آج میں جن موضوعات پہ بحث کروں گا ان میں سب سے پہلے ہے عمران خان پہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں یا پی ڈی ایم ہے وہ کیوں الزام لگاتی ہے اور کیوں ان کے خلاف بات کرتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے اس پہ میں بات کروں گا موجودہ جو توانائی کا بحران ہے، لائٹ کا جانا یا ڈفرینٹ جو بھی بحران توانائی کے آئے ہوئے ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈالر کی اتنی اونچی اڑان کیوں ہے۔ اس کے بعد مفتہ اسماعیل کی کمپنیوں کے وارے نہیں آ رہے اور عوام بھوکی مر رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ میں ان چیزوں پہ آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا عمران خان پہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ الزام کیوں لگاتی ہیں، پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز جو ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 75 سالوں میں سے جو تقریباً 30 سے 35 سال ایسے تھے جو اچھے گزرے عوام کے، جس میں مہنگائی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے اس وقت بھی جو ہے وہ پیسہ کم تھا، آمدنی کم ہوا کرتی تھی، لیکن مہنگائی اتنی نہیں تھی، اتنا جو ہے وہ عوام پسی ہوئی نہیں تھی، گزر بسر ان کا اچھا ہو جاتا تھا۔ لیکن جو 35 سال پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں، ان لوگوں کے جو 35 سال گزرے اس ملک کے اندر حکمرانی کی، ان لوگوں نے ان 35 سالوں کے اندر جو ہے وہ ملک نے بالکل بھی ترقی نہیں کی۔ ہمارا ملک ہمیشہ جو ہے سٹرگل کرتا رہا ان کے ادوار کے اندر۔ انہوں نے اپنے 35 سالوں کے اندر جو ہے وہ صرف سڑکیں بنائی، یعنی روڈز بس۔ اس کے علاوہ نہ تعلیم کے لیے، نہ صحت کے لیے، نہ اور اس کے علاوہ کوئی ترقیاتی کام انہوں نے کوئی منصوبے نہیں کیا۔ اور سب چیزیں چھوڑ دیں، 35 سالوں میں انہوں نے کوئی ڈیمز تک نہیں بنائے، یونیورسٹیز تک نہیں بنائی، اسکول تک نہیں بنائے، تعلیم کا معیار بہتر نہیں کیا۔ ہاں 35 سالوں میں انہوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑائیں، 35 سالوں میں انہوں نے ویکنسیز جو ہوا کرتی تھی ان کو فل کرتے تھے کرپٹ لوگوں سے، جاننے والوں سے، رشتہ داروں سے، اور روڈز بناتے تھے کیونکہ ان کے اندر سیمٹ اور سریا استعمال ہوتا تھا اور وہ ان کا اپنا تھا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے جو موٹر وے کا کام شروع کیا، کیا کہتے ہیں اس کو، چائنا کوریڈور جو ہے، سی پیک جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی مجبوراً ان کو کرنا پڑا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے خوب سارا کمیشن کھایا۔ تو یہ اس لیے عمران خان کے پیچھے بات کرتے ہیں، عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے 3.5 سال کے اندر جو کام کر دیے وہ انہوں نے 35 سال میں بھی نہیں کیے۔ صحت سہولت کارڈ، غریب آدمی جو ہے اس کے لیے اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس صحت سہولت کارڈ تھا، وہ 10 لاکھ تک کا اپنا علاج کروا سکتا تھا، وہ انہوں نے بند کر۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیں شیلٹر ہومز، پھر لنگر خانے، پھر اسی طرح کی تعلیم کے لیے دیکھیں انہوں نے کیا کچھ کیا۔ کے پی کے کی پولیس کو انہوں نے اتنا بہتر کر دیا، ریفارمز کی ان کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے میرٹ کا خیال رکھا، میرٹ کو جو ہے وہ واپس لے کر آئے۔ کئی لوگوں کو ایسے تھے جن کو جابز ملی، پہلے میرٹ پہ جاب نہیں ملا کرتی تھی ان پٹواریوں یا ان کی گورنمنٹس کے اندر زرداری کی اور نون لیگ کی۔ تو اس میں ہمیشہ سے جو ہے وہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی اپنے ورکرز کو، اور اپنے جو جاننے والے یا سیاسی جو بھرتیاں تھیں وہ کی جاتی تھی، یعنی جو حقدار تھا اس کو اس کا حق کبھی نہیں ملا۔ ایسی سیٹوں پہ میں نے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھے جو بالکل تعلیمی یافتہ نہیں تھے، جبکہ تعلیمی یافتہ لوگ میں نے انہی محکموں کے باہر مزدوریاں کرتے ہوئے دیکھے۔ تو عمران خان جو ہے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر اسلاموفوبیا، دیکھیں عمران خان نے اسلاموفوبیا کے اوپر کتنا بات کی۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کیا چیز ہے، مسلمان کیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے اور مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے تھے۔ عمران خان نے اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی اور ان لوگوں کو بتایا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، اسلام ایک ہی ہے اور اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے۔ پھر دیکھیں اس کے علاوہ جو انہوں نے اسکیمیں عمران خان نے شروع کی، وہ گھر جو بنانے تھے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کتنے تھے، 1 لاکھ تھے آئی تھنک، 1 یا 1.5 لاکھ، تو وہ گھر جو ہے ان کا بھی کام شروع ہو چکا تھا۔ اسی طرح اور بھی کئی، میں کیا چیز گنواؤں جو ان لوگوں نے 35 سالوں میں نہیں کیا، وہ 3.5 سال میں اس شخص نے اس سے زیادہ کر دیا۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ میں نہیں بھی تھا تو دیکھیں نیمل یونیورسٹی عمران خان نے بنوائی۔ پھر دیکھ لیں کہ جو لوگ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کینسر کا جو علاج تھا
تو عمران خان نے کینسر ہاسپٹل بنایا جو کہ دنیا میں کوئی نہیں بنا سکا ہے. مطلب ان کی میں بات کر رہا ہوں, ان لوگوں نے چھوٹا سا کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا جس میں ان کا اپنا علاج بھی ہو سکے. اور یہ اس لیے اٹیک کرتے ہیں عمران خان کے اوپر کہ اس نے 3.5 سال میں وہ کام کر دکھائے جو انہوں نے 35 سال میں نہیں کیے, اور ان کا امیج ڈاؤن ہو گیا, لوگوں کی نظروں میں یہ گھر گئے. عمران خان نے ان سب کو جو ہے وہ سب کے سامنے شو کر دیا کہ بھئی یہ صرف اشتہاروں میں, ٹی ویوں کے اوپر اور اس طرح کے پروپیگنڈوں سے اور چینلز کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو پیسہ دے کے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے صرف اپنے آپ کو شو آف کیا ہوا تھا, باقی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے پیچھے یہ اس لیے پڑتے ہیں کہ اب ان کو پتہ ہے کہ اب عوام جو ہے ان کے مخالف ہو چکی ہے, اب عوام جو ہے ان کو نہیں مانتی, کیونکہ عوام کی آنکھیں کھل گئیں. اس شخص نے سب سے بڑا کام جو کیا, اس نے ایک عوام کو قوم بنا دیا. سب سے بڑا کارنامہ جو اس نے کیا, قوم بنایا. اس قوم کو جو ہے یہ اس نے ابھارا, اس قوم کو جو ہے اس نے گرو کیا, اس قوم کی جو ہے قسم کی دماغی جو ہے ٹریننگ دی اس کو, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ قوم کیا چیز ہوتی ہے, آزاد قوم کیا چیز ہوتی ہے, پاکستان کس کے لیے بنایا گیا, پاکستان کا مقصد کیا تھا. پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ تو تھا, لیکن لا الہ الا اللہ سے آگے کیا تھا, اس سے آگے یہ تھا کہ مسلمان یا دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ, آزادی اظہار رائے کے ساتھ اپنا جو ہے وہ گزر بسر کر سکیں, زندگی گزار سکیں. اور آج دیکھ لیں اسی آزادی اظہار رائے کو جو ہے وہ کسی نہ کسی زد و کوب کے ذریعے, ڈرانے کے ذریعے, دھمکانے کے ذریعے, فون کالز کے ذریعے, مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے تاکہ آواز کوئی بلند نہ ہو. پھر بھی آواز بلند ہوتی رہے گی, ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. کسی کی آواز کو کوئی بند نہیں کر سکتا. کسی کو اگر آپ مار بھی دیں گے, کسی کو آپ زد و کوب کرتے ہیں یا غائب بھی کر دیتے ہیں, تو پھر بھی جو ہے اس کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو ان لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ عمران خان نے 3.5 سال میں وہ کام کر دیے جو انہوں نے 35 سال میں بھی نہیں کیے. اس وجہ سے یہ عمران خان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. اور عمران خان کی جو سب سے بڑی کابینہ جو تھی, ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے کاموں کو شو آف نہیں کر سکے عوام کے اندر, عوام تک وہ اپنے کام پہنچا نہیں سکے, جس وجہ سے بد اعتمادی پیدا ہو گئی تھی عوام کے اندر. تو چلیں وہ تو ایک الگ ٹاپک تھا. تو لیکن پھر بھی عمران خان کی جو شہرت ہے اس میں اضافہ ہوا. ان لوگوں کے پی ڈی ایم نے جو رجیم چینج کی امریکہ کے ساتھ مل کے ڈالرز کے بدلے میں, اور کچھ سہولت کار جو پاکستان میں ان کے تھے ان کے ساتھ مل کر, لیکن پھر بھی عمران خان کو کہتے ہیں نا, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ پاک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عمران خان کو کچھ بھی نہیں ہوا, اس کے اللہ پاک نے عزت میں اور زیادہ اضافہ کیا ہے. اب میں بات کروں گا کہ مفتہ اسماعیل کی کمپنیاں جو ہیں وہ گرو کیوں کر رہی ہیں. بیسیکلی عمران خان کے دور کے اندر بھی مفتہ اسماعیل کی جو کمپنی تھی, کینڈی لینڈ اور بسکونی, انہوں نے گرو کیا. ان کی سیل دگنی چگنی ہوئی, لیکن ان لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ یہ لوگ بتا سکیں سچ کہ بھئی ہم نے عمران خان کے دور میں کتنا پیسہ کمایا, کتنی ترقی کی. اتنے بکس سے بھرے ہوئے ہیں کہ اس دور میں اتنا پیسہ, میں خود جو ہے وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں, اس وجہ سے مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے. اور میں کچھ آپ کو مہنگائی کے بارے میں بتاؤں گا کہ مہنگائی کیوں ہے. ان لوگوں کے اندر شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ حق سچ کی بات کر سکیں, لوگوں تک, عوام تک سچ پہنچا سکیں. ہمیشہ ان لوگوں نے جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لیا. ہمیشہ ان لوگوں نے عوام کے اندر, پہلے سوشل میڈیا کی طاقت نہیں ہوا کرتی تھی, عوام کو کسی چیز کی رپورٹ, مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں, اخبار کبھی کسی نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا, یا ٹی وی دیکھ لیا. اس وقت یہ سوشل میڈیا کا یہ اس طرح کا دور نہیں تھا. تو پرنٹ میڈیا تھا, تو ٹیلی ویژن وغیرہ, تو وہ بھی اتنے لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے, لوگوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن. تو وہ بس اڑتی اڑتی کوئی خبر آگے پہنچی, تو اس وقت یہ جھوٹ کا سہارا لے کے لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹ کی پر مبنی رپورٹس کے اندر جو ہے وہ لوگوں تک یہ جو ہے پیغام جھوٹے موٹے پہنچاتے تھے, تو عوام یقین کر لیتی تھی. لیکن اب وہ وقت نہیں رہا. تو
مفتہ اسماعیل نے جو ہے اس کی کمپنی نے بہت گرو کیا، اور یہ بھی دیکھیں کہ مفتہ اسماعیل کی جو کمپنی ہے ابھی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، پہلے تو بہت ڈبل ٹرپل اس نے گرو کیا، لیکن ابھی اس نے کیا کیا کہ اپنے ٹیکسز معاف کر دیے اپنی کمپنیز کے اوپر، ان کمپنیز کے اوپر لگا دیے جن پہ آلریڈی پہلے سے ٹیکس لگے ہوئے تھے، اپنے ٹیکسز اس نے ختم کر دیے۔ سب سے بڑا اس نے بینیفٹ یہ لیا۔ دیکھیں کرپٹ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے سہولتیں بناتے ہیں اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو مفتہ اسماعیل کی کمپنیاں جو ہیں وہ گرو کر رہی ہیں ہم لوگوں کی وجہ سے، تو ہم لوگ اگر بائیک آؤٹ کریں گے، وہ نہیں کھائیں گے اس کی چیزیں، تو وہ گرو نہیں کریں گی۔ پھر مہنگائی، عمران خان کے دور میں بھی اور ابھی بھی کچھ لوگ عمران خان کو گالیاں دے کے چیز مہنگی بیچ دیا کرتے تھے، عوام اس کے ساتھ ہو جاتی تھی کہ یار عمران خان ظلم کر رہا ہے۔ بیسیکلی عمران خان اتنا ظلم نہیں کر رہا تھا، عمران خان نے کوئی مہنگائی نہیں کی تھی جتنی عوام کرنی شروع کر دیتی تھی عمران خان کے نام پہ۔ مثلا یہ جو ڈیلرز ہوتے ہیں، جو مرچنٹ ہوتے ہیں، جو ہول سیلر ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ منڈی سے یا کسانوں سے جو ان تک چیز پہنچتی ہے وہ انتہائی سستی پہنچتی ہے، آگے یہ اپنے منافع اپنے پروفٹ رکھ کے زیادہ مہنگی بیچتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی وہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے مہنگائی کا جو ہے وہ زور زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے پہلے کمپنیز چیز بناتی ہیں، کمپنیز اپنے ریٹ لگاتی ہیں، پھر وہ آگے سول ہوتی ہے، سول تک پہنچتے ہیں، سول اپنا پروفٹ رکھتی ہے، یعنی دیتی کمپنی ہے لیکن سول کا پروفٹ ہوتا ہے، پھر آگے ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے اس کا پروفٹ ہوتا ہے، پھر ڈسٹریبیوٹر سے آگے جو ہے وہ سیلر ہوتا ہے، شاپس ہوتی ہیں ان کا پروفٹ ہوتا ہے، تو پھر جب کسٹمر تک پہنچتی ہے تو وہ چیز آلریڈی مہنگی ہونی ہے۔ تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جس وجہ سے یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں بات کروں گا موجودہ دور کے اندر جو توانائی کا بحران ہے وہ کیوں ہے۔ بیسیکلی نون لیگ کے جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو ان کے دور میں جو امپورٹڈ ایندھن کے جو پلانٹس لگائے گئے تھے بجلی کے لیے یا توانائی کے لیے یا ان چیزوں کے لیے، تو ان پلانٹس کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ اتنی مہنگی جو ہے وہ بن رہی تھی، کیونکہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ امپورٹڈ کوئلہ یوز ہوتا تھا یا امپورٹڈ ایندھن یوز ہوتا تھا مختلف، تو جس وجہ سے جو ہے وہ اس کی پیداوار مہنگی تھی، پھر آگے ظاہری بات ہے عوام پہ بھی اس کا بوجھ پڑنا تھا، اور جس کا یہ اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ کہا جی کہ وہ سائی وال کے اندر جو پلانٹ لگا یہ انتہائی نیازی جو ہے انتہائی نااہل آدمی ہے، اس نے مہنگے پلانٹ لگائے، جبکہ وہ نیازی نے نہیں، وہ شہباز شریف نے لگائے تھے، وہ جو تھے نواز شریف کی حکومت کے اندر یہ پلانٹس لگے تھے۔ اور یہ کیوں لگائے تھے انہوں نے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کے اندر ان کا کمیشن تھا، جبکہ 35 سال انہوں نے حکومتیں کی تو یہ ڈیمز بنا سکتے تھے جس سے پاکستان کے اندر اس وقت سستی بجلی ہوتی۔ میں نے تو یہاں تک بھی سنا تھا کہ چائنا نے کچھ آفرز کی تھی کہ ہم آپ کو سستی بجلی جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا زرداری کے دور میں۔ پھر ان کو فارمولہ دیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بجلی کا کچھ سستی، تو انہوں نے وہ بھی ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اس کے اندر پھر کھانا پینا کہاں سے آئے گا۔ تو بیسیکلی انہوں نے جو امپورٹڈ حکومت نے جو ایندھن مہنگے ایندھن والے امپورٹڈ ایندھن والے جو پلانٹس لگائے تھے، اس کی وجہ یہ تھی اس کے اندر کافی سارا کمیشن تھا۔ پھر وہ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ان کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے نیگوشیٹ کر کے پھر ان سے پیسے کم بھی کروائے تھے، جبکہ انہوں نے بہت مہنگے معاہدے کر لیے تھے۔ تو مہنگائی کا کچھ دار و مدار جو ہے وہ ڈالرز پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ڈالر جو ہے اس کے ہم لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈالر کے اوپر، ہماری جو سرمایہ کاری ہے یا جو ہمارا نظام ہے وہ ڈالر کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ڈالر غائب کیوں ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر سے؟ کچھ کرپٹ مافیا جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے ڈالر غائب کرتے ہیں، اور کچھ سرمایہ کار ہوتے ہیں جن کو رپورٹس مل جاتی ہیں کہ مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کرنے والی ہے، تو وہ اپنا سرمایہ نکال لیتے ہیں، جس وجہ سے ڈالرز کی کمی ہوتی ہے اور ملک کی جو اکانومی ہے وہ تباہ ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں موجودہ، اس کے اندر ڈالر کی جو ہے ریٹ بڑھنے کی وجہ ایک تو سرمایہ کاروں کا اعتماد نہیں ہے اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر، اور دوسرا جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کرپٹ مافیا جو ہے وہ ڈالر جو ہے ملک کے اندر سے نکال کے باہر لے کے چلا جاتا ہے اور جا رہا ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ گرتی ہے، اس کے پوائنٹس گرتے ہیں اور ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ ان کے ملک کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر مشکلات پیدا ہوں۔ تو یہ تھی جی آج کی کچھ اہم خبریں
جو میں نے آپ کی گوش گزار کی، اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، میری اس سے حوصلہ افزائی ہوگی اور مجھے سپورٹ ملے گی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔